حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید کو یہ گمان ہوا کہ وہ اب با کمال ہو چکا ہے اور اسے اب اولیاء اللہ کی صحبت سے اجتناب برتنا چاہیے اور گوشہ نشینی اختیار کر لینی چاہیے، اور پھر وہ اپنے اس گمان کے تحت اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت ترک کر کے گوشہ نشین ہو گیا۔ گوشہ نشینی کے دوران اس نے ایک رات نصف شب کے قریب دیکھا، ایک جماعت اس کے پاس آئی اور کہنے لگی تجھے جنت میں ہونا چاہیے، اور اس جماعت کے پاس ایک اونٹ بھی تھا۔ اس مرید نے جب اس جماعت کی یہ بشارت سنی تو فوراً اونٹ پر سوار ہو گیا، اور کچھ دیر بعد اونٹ نے اسے اس جگہ پر پہنچا دیا جہاں ہر جانب باغات اور بے شمار حسین و جمیل لوگ موجود تھے۔ ہر جانب نہریں بہہ رہی تھی اور عمدہ لذیذ کھانے اس کے چاروں جانب موجود تھے۔ اس نے جب یہ منظر دیکھا تو خوشی سے پھولا نہ سمایا اور ساری رات اس جگہ پر قیام کیا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے خود کو اپنے حجرے میں پایا۔ پھر چند دنوں تک اس کے ساتھ یہی معاملہ پیش آتا رہا۔ اس نے خود کو خوش نصیب جانا اور مغرور ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے اپنا حال دوسروں پر ظاہر کرنا شروع کر دیا اور ولی کامل ہونے کا دعویٰ کرنے لگا، اور لوگ اس کے متقد ہونے لگے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو جب اپنے اس مرید کے حال کی خبر ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ خود چل کر اس کے حجرہ جہاں وہ عبادت کیا کرتا تھا تشریف لائے اور اس کی کیفیت دریافت کی۔ اس نے اپنی ساری کیفیت بیان کر دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بات سنی تو فرمایا، اب اگر آج تم اس جگہ پر پہنچو تو 3 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم پڑھ لینا۔ یہ فرما کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ واپس لوٹ آئے۔ جب رات ہوئی اور حسب معمول نصف شب کو اس مرید کے ساتھ یہی واقعہ پیش آیا تو اس کے دل میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے بدگمانی پیدا ہوئی، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو آزمانے کے لیے اس نے لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم 3 مرتبہ پڑھ لیا۔ جیسے ہی اس نے یہ کلمات پڑھے وہ جماعت شور مچاتی ہوئی غائب ہو گئی، اور اس نے خود کو ایسی جگہ پایا جہاں گندگی ہی گندگی تھی اور بے شمار ہڈیوں کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے۔ وہ اپنی غلطی پر نادم ہوا اور گوشہ نشینی سے توبہ کر لی۔